میٹنگ تھی پرائم منسٹر عمران خان کی سربراہی میں، تو اس میں ہم نے مختلف قسم کے ایشوز کو ڈسکس کیا، جس میں کہ سب سے پہلے کیونکہ جس طرح بتایا گیا کہ جو مہنگائی ہے خاص طور پہ وہ اشیاء خوردنوش جو کہ عام آدمی کے مصرف میں آتی ہیں، اس کے لیے جو پہلے پرائس کنٹرول کمیٹیز بنائی گئی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ میں ایڈمنسٹریشن کا بھی رول تھا، تو اس میں یہ دیکھا گیا تھا ملکی سطح پر کہ وہ افیکٹو نہیں تھیں اور وہ اپنا کام نہیں کر رہی تھی، تو اس لیے پچھلی کابینہ میں پرائم منسٹر صاحب نے ان کو بین کر دیا تھا اور ان کو ختم کر دیا تھا۔ ایک آج پتہ چلا کہ جو اسلام آباد کی جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہے وہ بھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے، یعنی کہ آپ کے اسسٹنٹ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، کمشنرز، یہ تاریخی طور پہ ہمیشہ انہوں نے پرائس کنٹرول یا جو نرخنامے آویزاں ہوتے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن پہ یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ یہ ذمہ داری دوبارہ ان کو دے دی گئی ہے کہ وہ ذمہ دار ہوں گے کہ جو بھی پرائسز ہیں، خاص طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک علاقے میں یا ایک مارکیٹ میں ایک پرائس ہے اور جو ساتھ ہی میں جو منسلک چاہے وہ ڈسٹرکٹ ہے یا شہر کا دوسرا حصہ ہے، جس طرح کراچی ہو گیا بڑا شہر ہے یا اور شہروں میں بھی، تو جو پرائس کا جو ڈفرنس تھا وہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو اس کے لیے ذمہ داری، فوکس ذمہ داری ایک ہی ادارے پہ ڈال دی گئی ہے، وہ ہے انتظامیہ پہ۔ تو اس سے ہم انشاءاللہ یہی امید کرتے ہیں کہ جو پرائسز کا جو ڈفرینشیل ہے، یعنی جو مختلف پرائسز ہیں ان کی میں برابری لانے کے لیے یہ بھی ایک بہت ہی افیکٹو اور مؤثر اقدام ہوگا۔ دوسری بات جو کی گئی وہ یہ تھی کہ جو اسمگلنگ ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ نقصانات ہماری انڈسٹری کو بھی ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہماری اکانومی کو بھی ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے نہ تو ہماری انڈسٹریز بڑھتی ہیں یا ان کو میں وہ منافع نہیں آتا جس کی وجہ سے لوگ انڈسٹری لگانا چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہے اسمگلنگ کی لعنت۔ اب اس کی وجہ سے جب آپ کے ریونیوز کم ہوتے ہیں تو حکومتیں انڈائریکٹ ٹیکسز لگاتی ہیں۔ اب وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہر ایک کو متاثر کرتے ہیں۔ اب جب اسمگلنگ ہوتی ہے، جس میں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹرول کی اسمگلنگ جو کہ ایک علاقے سے ہو رہی تھی، اس پہ ہم نے بڑے مؤثر اقدامات لیے اور تقریباً 120 ارب روپے کا جو ٹیکس کا ہمیں جو نقصان ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ جو ماحولی آلودگی بھی پیدا ہوتی تھی، اس کا کوئی کوالٹی کا معیار بھی نہیں تھا، تو بڑی سختی کی گئی اور مختلف پیٹرول سٹیشنز پہ جو تقریباً 2192 کے قریب پیٹرول سٹیشنز تھے جو کہ یہ اسمگلنگ کا پیٹرول بیچتے تھے، ان پہ سختی کی گئی، بڑی کڑی سزائیں ہیں، جائیداد کی ضبطگی ہے، پیٹرول پمپ کا ضبط ہونا ہے۔ تو اس میں کافی افیکٹولی جو ہے تو ہمارا جو کسٹم ڈپارٹمنٹ ہے، ایف بی آر ہے، وہ اس کو بڑے مؤثر طریقے سے کنٹرول کر رہے ہیں۔ اسی طرح سگریٹس ہو گئے، اسی طرح اور جو چیزیں ہیں جس سے کہ جو ٹیکس ریونیو ہے وہ اس کی لیکیج ہوتی ہے۔ تو اب پرائم منسٹر صاحب نے یہ اس پہ زور دیا کہ اب ہمیں آلٹرنیٹ سورسز آف ریونیو دیکھنے ہیں، یعنی کہ بجائے اس کے کہ ہم عوام پہ بوجھ ڈالیں انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کے، ہم نے ان سورسز کو جو کہ ہیں لیکن اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے پھر ہمارا جو ریونیو شارٹ فال رہتا ہے اس کی وجہ سے انڈائریکٹ ٹیکسز لگانے پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بات ہوئی وہ اس پہ بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا، وہ تھی جو سندھ حکومت 6 سالہ پرانی گندم کراچی کے عوام کو، سندھ کے عوام کو دے رہی ہے، ریلیز کر رہی ہے۔ اس سے ہمارے 2 پوائنٹس پروو ہوتے ہیں۔ ایک جو کہ ہم ہمیشہ یہاں پہ کہتے آئے ہیں کہ سندھ حکومت نے گندم بر وقت ریلیز نہ کر کے نہ صرف پاکستان میں جو
گندم کی سپلائی ہے اس میں تعطل پیدا کیا، بلکہ سندھ کے عوام کو، بالخصوص کراچی کے عوام کو مہنگا آٹا خریدنے پہ مجبور کیا۔ اس کی وجہ سے جو پرائسز کا جو ایک ڈفرینشل پیدا ہوا سندھ میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، تو اس سے یہ ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ جو ڈاکہ ہے ایک ڈائریکٹ طریقے سے انہوں نے ڈالا ہے پاکستان کے عوام پہ، جس سے کہ انہوں نے گندم کی ذخیرہ اندوزی کر کے، اس کو میں ذخیرہ اندوزی کہوں گا کہ جب آپ کے پاس ایک چیز ہو، ملک امپورٹ کر رہا ہے، اپنے فورن ایکسچینج خرچ کر رہا ہے، اور ایک صوبہ ہے جو کہ اس نے دبائی ہوئی ہے گندم کو، یہ کہاں کا مطلب ہے کہ یہ کہاں کی سیاست ہے، یہ کہاں کی حب الوطنی ہے کہ آپ نے 6 سال سے سٹور کیے ہوئے ہیں گندم اور آپ نہیں دے رہے اور ابھی آپ ریلیز کر رہے ہیں۔ یہ عوام کو آپ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جانور ہیں کہ یہ کھائیں گے، یہ صحت کے لیے بھی مضر ہے، اور اس سے ان کی جو حقیقت ہے وہ آشکار ہو گئی ہے کہ یہ باتیں کچھ کرتے ہیں اور عمل کچھ کرتے ہیں۔ مقصد ہے سیاست کرنا، مقصد ہے پیسہ بنانا، مقصد ہے ایک ایسا وہ ماحول پیدا کرنا جس سے کہ جتنے بھی ذخیرہ اندوز ہیں اور جتنے بھی وہ لوگ جو کہ اس میں غیر ضروری اور ایک بے جا منافع کمانا چاہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلنا ہے۔ تو اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ کہیں گے کہ جو سندھ کے عوام ہیں، کراچی کے عوام ہیں، ان کو بالکل اس پہ احتجاج بھی کرنا چاہیے، اور اس کی اسمبلی میں بھی اس پہ ظاہر ہے کہ بحث ہونی چاہیے کہ کس طرح سے کراچی کے عوام کو اور باقی پاکستان میں جو ایک گندم کا تعطل اور ایک جو ایک کرائسس پیدا کیا، اس کی ڈائریکٹلی ذمہ دار جو ہے وہ سندھ حکومت ہے۔ اس کے بعد پھر بات ہوئی شوگر رپورٹ کی۔ آپ سنتے ہوں گے کہ آپ نے بھی کئی دفعہ سوالات کیے کہ جی شوگر رپورٹ کا کیا ہوا۔ اب شوگر رپورٹ، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک رپورٹ تھی اور اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ جو منوان اس کو تسلیم کر دیتے، اور جس نے کچھ کیا نہیں ہوتا تو اس کو تو اوپن ہو جانا چاہیے، بجائے اس کے جو شوگر مافیا تھا انہوں نے مختلف عدالتوں میں مختلف صوبوں میں سٹیز لیے، وہ بھی حکومت وہ بھی کیس جیت گئی۔ تو اس میں جو ایکچول جو فائدے ہوئے یا جو اس کا عمل درآمد ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں ایک ایکشن میٹرکس تھی کہ اب ایکشن لیے جائیں گے ان اداروں کے تھرو، جس میں کہ پہلا یہ تھا کہ جو ایف بی آر ہے اس نے جو ٹیکس آڈٹ کیا اس سے 368 ارب روپے کی ٹیکس لائبلٹی امپروو ہوئی۔ پھر جو جی ایس ٹی ہے شوگر کی مد میں وہ 60 سے 65% بڑھی، جس کو اگر آپ پیسوں میں تک اگر تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا کہ کتنا اماؤنٹ بنا، وہ کوئی 29 ارب روپے کی تھی، وہ جی ایس ٹی بڑھا۔ پھر جو فارمرز تھے یعنی کسان تھے جو کہ عرصے سے ان کو پیمنٹس نہیں ملتی تھیں، کم قیمت ملتی تھی، ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا، سب کو پیمنٹس بھی ملی اور اچھی قیمت بھی ملی۔ تو یہ کسانوں کے لیے ایک بہت ہی ایک اچھا قدم ہوا۔ اس کے بعد جو ایف آئی اے ہے، ایف آئی اے میں بھی جو اپنا کام کیا، کوئی 22 ارب کے قریب جو منی لانڈرنگ بھی ڈسکور ہوئی، یہ شہباز شریف اینڈ کمپنی کی جو وہ تھی، اور اس طرح اور لوگ بھی۔ اس میں جو تعطل پیدا ہوا جس سے کہ آپ اکثر پوچھتے تھے کہ جی شوگر رپورٹ کا کیا ہوا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جو عدالتوں میں اسٹے لیے گئے تھے ان کو ویکیٹ کراتے کراتے یہ ٹائم لگا، اور اب انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس میں اب ہم کیمراز بھی لگا رہے ہیں جتنی بھی شوگر ملز ہیں کہ آئندہ ان کی جو سٹاک کی پوزیشننگ ہے جو کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی ایکچول سٹاک کتنی ہے۔ ہم نے وہ جو گندم کے ساتھ کیا سندھ حکومت نے، وہی شوگر کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا کہ شوگر بھی اپ کنٹری کراچی کی طرف جو ہے بیکاز قیمتوں کی وجہ سے اس کو مینیپولیٹ کیا گیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی سیاست کے لیے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس سے نقصان کس کو ہوگا، ملک کو ہوگا، عوام کو ہوگا۔ تو اس کے جو پس پردہ
کردار ہیں وہ یہی لوگ ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ وہ مافیاز جو کہ اس ملک میں ماضی میں ایک خاص حکومتوں کے انڈر سرپرستی میں یہ سارا گھناؤنا کھیل کھیلتے تھے، تو وہ کہیں جو حکومت آئی ہے وہ کامیاب نہ ہو جائے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کوششیں ہیں وہ تھوڑی دیر ضرور ہو رہی ہے، لیکن وہ جو دیر بھی ہو رہی ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو یہ مافیاز ہوتے ہیں ان میں بڑا اکٹھ ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں کیونکہ ان مفادات کے تحفظ کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. تو یہ بات ہوئی. پھر اس کے بعد اور اسی طرح جو سبسڈی تھی اس پہ بھی جو ہے تو نیب انکوائری کر رہی ہے اور وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے عنقریب آ جائے گی. پھر اس کے بعد چیف سیکرٹری بلوچستان تبدیل ہوئے ہیں، رانا ریاض متھر صاحب وہ اب نئے چیف سیکرٹری بلوچستان. پھر دوسری بات جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو روشن پاکستان کا جو ایک اسٹیٹ بینک نے جو ایک انیشیٹو لیا ہے جس میں کہ ہم بیرونی اپنے ممالک میں پاکستانی جو کہ مقیم ہیں اور وہ اپنے پیسے بھیجنا چاہتے ہیں اور وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے لیے جو اسٹیٹ بینک نے انیشیٹو لیا تھا اس کی بھی اس کو بڑی پذیرائی ملی ہے اور ابھی تک تقریباً $500 ملین جو کہ ہمارے ملک کے لیے بڑے اہم ہیں وہ جو ہے تو انہوں نے بھیجے ہیں. پھر کچھ جو پبلک سیکٹر کی کمپنیز ہیں اس میں چیف ایگزیکٹو آفیسرز کی تعیناتی نہیں ہوئی ہے. اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک آخری ہفتہ دیا ہے جس میں کہ یہ طے ہوا کہ جتنی بھی ہماری جو پبلک سیکٹر کی کمپنیز ہیں ان کے سی اوز کے، جس میں کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے، ڈسکوز کے بھی چیف ایگزیکٹو آفیسرز، اور اس طرح 60 کے قریب اور ایسی انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے ہیڈز جو ہیں وہ ایک ہفتے میں پرائم منسٹر صاحب نے دیے ہیں کہ وہ جو ایکچوئل فگرز ہیں اور لائیں اور وجوہات بتائی جائیں کہ کن وجوہات پہ یہ لگائے نہیں گئے. اس کے بعد ظاہر ہے جو تفصیلات ہیں وہ تو میں آپ کو اس میں دے بھی دوں گا، لیکن جو اصل چیز ہے وہ بجلی کی کہ آپ نے یہ بھی طے ہوا آج کی کمیٹی میں اپروول دی، جو کیبنٹ کمیٹی آن انرجی ہے اس کی سفارشات پہ وہ جو معاہدہ جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو بجلی کے معاہدے تھے وہ بہت ہی ملک کے عوام کے خلاف تھے، مہنگے معاہدے کیے گئے اور وہ ایسے معاہدے جس میں سے کہ ہم نکل نہیں سکتے. تو حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ سارے انٹرنیشنل سسٹم میں یہ پیغام پہنچا دے کہ جی ہم اپنے کیے ہوئے معاہدے یا پچھلی حکومتوں کی کیے ہوئے معاہدوں کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں اور اس میں ہم یک طرفہ طور پہ اس میں ہم تبدیلی لاتے ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ اس سے ملک کو بے انتہا نقصان پہنچتا اور آپ کے ملک میں کوئی انویسٹمنٹ نہ کرتا. تو طریقہ کیا ہوا جو کہ کبھی پہلے کوشش نہیں گئی کہ ہماری حکومت نے یہ طے کیا کہ ان کو انگیج کر کے ان کے ساتھ مل کے اور ایک ایسا فارمولا اختیار کیا جائے جس سے کہ ہماری جو بجلی کی جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں، کیپیسٹی پیمنٹس اگین وہی جو کہ آپ بجلی استعمال کریں نہیں، بیکاز ٹیک اور پے کا جو میکنزم تھا کہ آپ بجلی خریدیں نہ خریدیں آپ کو اتنے پیسے دینے ہیں. تو اس پہ کافی محنت ہوئی، اس پہ کافی ان کے ساتھ اپنا انگیجمنٹس ہوئیں، ان کے ساتھ میٹنگز ہوئیں اور اس سے جو ہے تو موٹی موٹی چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ ایک بہت ہی کمپلیکس قسم کی نیگوسیشنز ہیں اور یہ اس کی رپورٹس ہیں جو کہ آپ کو میرا خیال ہے کہ ویب سائٹ پہ بھی مل جائیں گی ایک آدھ روز میں. تو اس میں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی جو ہے تو کمپنیز ہیں جو کہ اس میں انوالو ہیں، کیونکہ مختلف معاہدے ہوئے ہیں مختلف وقتوں میں اور مختلف وقتوں کی مختلف طریقے سے نیگوسیشن ہوئی ہے. جو 90 کے دہائی میں تھے، پھر 2000 کے اس میں، پھر 2015 2004 مختلف رجیمز کے تحت یہ معاہدے ہوئے تھے.
تو اس میں جو پیمنٹ کا جو ٹوٹل پیمنٹ جو کہ ہم نے ان کو کرنی ہے، اور یاد رہے کہ دیکھیں جی یہ پیسے ہم نے دینے تھے، یہ مطلب ہے ہم ان کو او کرتے تھے، جو کہ آپ وہ ہے نا سرکولر ڈیٹ جو کہ 2 کھرب سے اوپر ہو گیا ہے، یہ وہ پیسے ہیں جو کہ ہم نے دینے ہیں۔ بات اس میں ہوئی تھی کہ ہم اس کو کم کرنا چاہتے تھے، ہم اس میں رعایت مانگ رہے تھے ان کے ساتھ، اور کوئی کمپرومائز نہیں کیا کسی بھی، نہ فورنزک آڈٹ سے، نہ کسی اور جو محمد علی رپورٹ میں جو جس 57 ارب روپے کی چیز ہوتا ہے، کسی چیز پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کیا، وہ اپنی چلیں گی، لیکن ہم نے ان کے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ جی جو ہمارے جو ریٹس ہیں ان کی جو ڈالر کی پیرٹی جو ریٹ تعین کیا جائے گا اس میں ہم نے ایک بریک سی لگائی ہے کہ جس میں یہ نہیں ہو کہ ڈالر کا خدا نہ خواستہ 300 کا ہو جائے تو ہم تو اس قابل نہیں ہوں گے کہ ہم وہ پے کریں، کیپیسٹی پیمنٹس کریں۔ آپ اندازہ کریں کہ پچھلے سال جو کیپیسٹی پیمنٹس تھیں وہ 650 ارب کی تھیں، اور اس سال جو ہے تو وہ 850 ارب کی ہو گئی ہیں، بیکاز ایڈیشنل وہ پاور آئی ہے، اور ابھی کچھ اور بھی ہیں جو کہ آئیں گے اس سال، تو اگلے سال اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی تشویش کی بات ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں اب بجلی زیادہ ہے، مہنگی ہے، زیادہ ہے ڈیمانڈ سے۔ تو یہ 3 جو چیزیں ہیں اس نے ہمیں کافی مخمصے میں ڈالا ہوا تھا، تو ان اقدامات، ان نیگوسیشنز کی وجہ سے ہمیں تقریباً 836 ارب روپے کا سیونگ ہوگی اگلے 20 سال میں۔ اب امید ہم یہی کرتے ہیں کہ اس سے جو بجلی کے جو ریٹس ہیں، جو کہ ابھی جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے، یہ ایک دفعہ جب قابل عمل ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے تو کچھ ریٹس بھی کم ہوں گے بجلی کے، اور اس پہ جو ہے تو میرا اپنی ذاتی رائے تو یہی ہوگی کہ میں سوچ رہا ہوں کہ ہمارے جو انرجی کے جو کہ اس میں انوالو تھے اس پروسیس میں، اس نیگوسیشن میں، ان کے ساتھ آپ کی ایک بیٹھک کرائی جائے جس میں کہ آپ جس طرح کے سوالات ان سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں، اور میں یہ فیسیلیٹیٹ کروں گا۔ کل ہو سکتا ہے یہ کہ ہم یہ کل ہی اس کو کریں، جس میں کہ وہ آپ کو آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ ان کے جوابات دیں گے، اور کہ آپ کو تسلی ہو جائے، کیونکہ جو 403 ارب روپے جو ہم ان کو دے رہے ہیں، آپ کو بڑا دکھ ہوگا کہ اس میں سے 122 ارب جو ہے نا وہ صرف سود ہے، 72 ارب روپے وہ ہیں جو کہ پی ایس او یا اور جتنی بھی سپلائر کمپنیز ہوتی ہیں جن سے کہ یہ آئل وغیرہ خریدتی ہیں وہ ہوتی ہیں، اور پھر جو 1300 کا، میں اگر آپ کو باقی جو بیلنس 1300 ہے اس کا میں کو بریک ڈاؤن دے دوں تو 700 ارب جو ہے تو وہ آئی پی پیز کے ہیں، اور 600 ارب روپے جو ہے تو وہ جو حکومت کے جو جنکوز ہوتے ہیں ان کو او کرتے ہیں پاور سی پی پی اے جی۔ تو بنیادی طور پہ یہ وہ تھے بجلی کے سیکٹر سے متعلقہ باتیں، اور پھر جو ہے اس میں کابینہ نے افغانستان اور پاکستان کے مابین ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کے طے پانے تک موجودہ افغان پاک ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ میں 3 ماہ کی توسیع کی ہے۔ موجودہ معاہدہ جو ہے وہ چونکہ 11 فروری کو ایکسپائر ہو رہا تھا۔ یہ تھی بنیادی طور پہ باتیں، اور جو باقی جو تفصیلات ہیں کیبنٹ کی جو کمیٹی ہے اس میں جو بھی ہیں وہ آپ کو میں یہ تفصیل میں آپ کو دے دوں گا، اور آخر میں یہ بھی وزیر اعظم صاحب نے انسٹرکشن دی بڑی اسٹرکٹ طریقے سے کہ جہاں جہاں پہ بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اس کو بالکل وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس میں وزارت بجلی کو یہ تاکید کی گئی کہ انہوں نے اگر لوڈ شیڈنگ کرنی ہے جتنے بھی وقت کی کرنی ہے وہ پہلے سے پتہ ہونا چاہیے، اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے نا وہ کسی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ ثناء اللہ جی جناب، آج لیٹ آئے ہیں نا تو ان کو تو جرمانہ ہونا چاہیے، سوال پہلے پوچھ رہے ہیں۔ سر آپ کسی اور سے کرا دیں، کر لیں۔ اچھا سر
جی اچھا سوری میں ایک بات کر دوں, یہ جو ایک اہم بات رہ گئی ہے جو کہ اس میں ہے, لیکن میں اس کو بتانا سمجھتا ہوں کہ جو 30 اکاؤنٹیبلٹی کوڈ جو کہ سپریم کورٹ نے ہدایت بھی دی تھی, اس کی بھی منظوری دے دی گئی تھی. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو احتساب کا جو کیسز پینڈنگ ہے ان میں پینڈنسی ہے, اس میں بھی تیزی آئے گی اور یہ کورٹس مختلف شہروں میں کانسٹیٹیوٹ کر دی جائیں گی. جی ثناء اللہ. سر سپریم کورٹ میں کیس جو سینٹ کے اوپن میرٹنگ پہ آپ کا ایک صدارتی ریفرنس ہے, وزیر سماعت ہے, اور کل توقع ہے کہ اس میں ڈیسیجن بھی آ جائے گا. لیکن ایک تو آپ نے اس سپریم کورٹ کے صدارتی آرڈیننس کے باوجود, صدارتی ریفرنس کے باوجود آرڈیننس جاری کیا, اور آج ایک اور ویڈیو ریلیز کرائی گئی ہے اسی ذرائع سے, اسی چینل پہ, اسی اینکر کو, اور ایک پرانی ویڈیو جس میں کچھ لوگ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سینٹ کے انتخابات کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں. تو یہ سپریم کورٹ پر کوئی دباؤ ڈالنے کی کوششیں ہیں یا کیا ہے یہ؟ اور ذرائع بھی لوگوں کو اب تو صاف نظر آ رہے ہیں کہاں سے وہ لیک کی جا رہی ہے, کس کو دی جا رہی ہے. جو 2.5-3 سال سے جتنے بھی اسکینڈل اور اس قسم کی چیزیں جہاں سے ریلیز کی گئی تھی, آج بھی وہی ریلیز کیا گیا ہے. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 20 سالوں میں 836 ارب روپے کا بینیفٹ ہوگا, تو کس طرح بینیفٹ ہوگا جب آپ نے ڈالرائزیشن 168 پہ بک کی ہے اور آپ نے جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ 70% رکھا ہے, اور آپ نے کیپیسٹی پیمنٹ میں بھی کوئی کٹ نہیں لگا, تو یہ کس طرح یہ مینیج ہوگا؟ اور 836 ارب 20 سالوں میں اس سے کس طرح پبلک کو بینیفٹ ہوگا؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا. جہاں پہ ٹریلینس کا معاملہ چلا گیا, 836 ارب 20 سال میں اینول کتنا بنتا ہے؟ دیکھیں ثناء اللہ, جس طرح میں نے کہا کہ آپ کے لیے کل ایک ارینج کی جائے گی, ایک متعلقہ وزارت کے ساتھ آپ کی میٹنگ, جس میں کہ وہ اس کے پوری تفصیل سے جوابات دیں گے. کوئکلی میں آپ کو جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب میں یہ دے دوں کہ جہاں تک کہ پاکستانی پاور پروڈیوسرز کا تعلق ہے, ان کا جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی روپیز میں کر دیا گیا ہے, اور جو دوسرے جو بیرونی ہیں ان کو جو ہے ان کا جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ جو ڈالر کی جو ایک بینڈ بنایا گیا ہے 130 روپے سے 168 روپے, کچھ اس طرح ہی ہے 168 نہیں, اس کا جو ایک جو فلور تھا وہ 130 تھا. اس میں ان کا جو ڈالر کا ان کا جو ریٹرن آن ایکویٹی ہے وہ 17 سے 15% کر دی گئی ہے. پھر اسی طرح مارک اپ میں جو کہ کائبور پلس 4.5% ہوتا تھا, اس کو کائبور پلس 2% کیا گیا ہے. یہ مختلف چیزیں ہیں. دیکھیں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی انہیں قیمتیں عادی کر دیں, بیکاز آپ معاہدے میں پھنسے ہوئے ہیں, تو اس میں ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. ہم یہی کر سکتے تھے کہ جو چیزوں پہ جس پہ کہ ہم ان سے ہم وہ لے سکتے تھے, مراعات لے سکتے تھے قانونی طور پہ, تو کہتے کہ جی آپ نے یہ قانون, یہ آپ نے معاہدہ طے کیا ہوا ہے تو اس کو ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے, بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس آپشنز ہیں کہ جی ہمارے جو بھی تحفظات ہیں کہ جی یہ پلانٹ فیکٹر یہ ہے, یہ کیپیسٹی پیمنٹس یوں ہیں, یہ فورنزک آڈٹ ہے, یہ ہیٹ وہ آڈٹ ہے, اس قسم کی چیزیں وہ ہمارے پاس ابھی بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو اس کے عوض جو ہے تو ہم نے اس چیز کو کمپرومائز کر لیا ہے. یہ ساری جو ہماری وہ تھیں وہ ہمارے پاس ابھی بھی ہیں. دوسری بات آپ نے کی جو سینٹ کے الیکشنز کے بارے میں, تو دیکھیں جی آپ تھوڑے لیٹ آئے ہیں, اس پہ اسد عمر صاحب نے بڑی مفصل قسم کی گفتگو کی ہے, چاہے وہ ویڈیو ہو یا وہ جو پورے آپ کے جو سوالات تھے, تو اس کو ریپیٹ کرنا میرا خیال ہے وقت کا ضیاع ہوگا. جی 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 سر پہلے تو یہ کہ آپ نے بتایا کہ 60 پورے سیکٹر سے حکمیہ ہیں جن کے سی ای او کی تعیناتی ہونی ہے. جی آلموسٹ 2.5 سال ہو گئے پی ڈی اے کی گورنمنٹ کو, تو ایسا کیا تھا کہ آپ کی گورنمنٹ 2.5 سال میں یہ نہیں لگا سکے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ تھا کہ اگرچہ اکثر بہت سارا جواب دے گئے ہیں آرڈیننس کے حوالے سے, لیکن ایسی کیا مجبوری تھی؟ مجبوری کا صرف کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر ویٹ بھی کر لیا تو اس میں کیا حل تھا؟ یہی آرٹیکل ہے جو 4 سال بعد اس وقت بھی نکل سکتا تھا. اور تیسرا یہ آپ نے سندھ کے عوام کو کہا ہے, کراچی کے عوام کو, کہ وہ احتجاج کریں جنرل کے اوپر, تو اس کا مطلب یہ تو اب وہ پہلے سے پی ڈی ایم آپ کے خلاف احتجاج کرا رہی ہے, اب آپ ان کے خلاف کرا رہے گے, تو یہ کیا بنے گا اس ملک کا؟ اب آپ کدھر جائیں گے؟ مطلب نہیں ہے کہ احتجاج کرنا, دیکھیں کسی بھی جمہوری معاشرے میں وہ حق ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے پی ڈی ایم کو
بینگ حکومت ہم نے کبھی ان کو رکاوٹ نہیں ڈالی ہے، خاص طور پہ ان کے پچھلے 1 مہینے 2 مہینے سے جو بھی ان کے پروگرامز ہوئے ہیں اس میں حکومت نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ہے، اور اسی طرح ہم نے یہی کہا ہے کہ ان کی جو آخری حسرت ہے اسلام آباد آنے کی وہ بھی وہ پوری کر لیں، ہم بالکل نہیں روکیں گے۔ پھر آپ نے جو کہا کہ سی ای اوز کی تعیناتی میں 2 سال کا کیوں لگا، دیکھیں جی آپ کا سوال بہت درست سوال ہے، اس میں